صبح فجر کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد جب دن طلوع ہو جائے تو آپ مینا تشریف لے جائیے۔ مینا پہنچ کر سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے۔ 5 منزلہ بلڈنگ بنائی گئی ہیں سہولت کے لیے، آسانی کے ساتھ کنکری مارنے کے لیے یہ انگوٹھا اور اس انگلی کے درمیان رکھ کے یوں ماریں، احتیاط سے ماریں، اہتمام سے ماریں اور استغفار بھی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کا بڑا اہتمام کیا، اور رش کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کنکریاں مارتے ہوئے احتیاط بھی کریں، کوشش کریں کہ تھوڑا سا وقت ڈھل جائے، یا اپنی وہاں کی معلومات کے حوالے سے پتہ چلتا رہتا ہے، رش کی کمی بیشی کے ساتھ یہ کام کریں، اور کنکریاں مارنے کے لیے کوشش کریں کہ اپنا یہ کنکریاں مارنے کا جو سلسلہ ہے اپنا فرض خود ادا کریں۔ ہاں اگر کوئی مریض ہو جائے، جا نہ سکے، یا خواتین رش کی وجہ سے اگر کوئی ہو، صورتحال مشکل ہو، تو ایسی صورتحال میں دلوں کے حالات اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے، وہ اپنی جگہ کسی کو نائب مقرر کر سکتے ہیں۔ ہر کنکری کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا اور واپس خیمے کی طرف لوٹ جائیے۔ اب 10 ذی الحجہ مینا میں آپ آ گئے ہیں، آپ نے آتے ہی جو 10ویں کو پہلے کام نہ بڑے شیطان کو کنکریاں مار لی ہیں، اب آپ قربان گاہ جائیے، حج کی قربانی کیجیے۔ یہ قربانی حج کے شکرانے میں قارن اور متمتع کے پر واجب ہے، چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ مفرد کے لیے یہ قربانی نہیں ہے، مفرد وہ کہلاتے ہیں جو حدود حرم میں رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10ویں ذی الحجہ کو مینا میں 63 اونٹ نہر کیے، اور اپنی قربانی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شامل کیا۔ 100 اونٹ تھے، 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہر کیے، اور 37 یعنی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہر کیے، اور جب نہر کر کے ان کا گوشت بنایا تو ہر اونٹ سے تھوڑا تھوڑا گوشت جمع کیا گیا اور اس کو بعد میں پکایا گیا۔ پکا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تناول فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان میں سے تناول فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرنے کے بعد سر منڈوایا، اور جب آپ نے سر منڈوایا اور فرط محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی ام سلیم کو اپنے دست مبارک سے کچھ بال عطا فرمائے سر منڈوانے کے لیے۔ آپ کا سر جو مونڈا، جس نے بال اتارے، اس صحابی کا نام ہے معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک سے بال اتارے، مونڈے کاٹے، ان صحابی کا نام معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوایا تو فرط محبت کے ساتھ ابو طلحہ اور ان کی بیوی ام سلیم کو آپ نے کچھ بال عطا فرمائے اور اپنے دست مبارک سے، اور بقیہ بال جو ہیں وہ حضرت ابو طلحہ نے اپنے ہاتھ سے تمام مسلمانوں کو ایک ایک دو دو کر کے تقسیم کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ تشریف لے جانے کا قصد فرمایا، اور وہاں جا کر کعبۃ اللہ شریف میں طواف زیارت کیا۔ حرم شریف مکہ میں آپ وہاں تشریف فرما رہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مینا تشریف لے آئے۔ تمام حجاج کرام یہ ذہن نشین رکھیں کہ حلق یا قصر جو ہے نا، سر منڈوانا حدود حرم میں واجب ہے، حدود حرم سے باہر نہیں۔ اگر باہر کسی نے حلق قصر وغیرہ کیا تو وہ دم واجب ہوگا۔
مینا میں حلق یا قصر کرنا سنت ہے۔ دوران حلق یا قصر اس طرح تکبیر پڑھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ قربانی اور قصر کرنے کے بعد آپ طواف زیارت کی کوشش کریں۔ اگر 10ویں ذی الحجہ کو موقع نہیں ملا تو آپ 11 ذی الحجہ کو یعنی اگلے دن تشریف لے جائیے، مکہ شریف کعبۃ اللہ شریف میں جا کر طواف زیارت کیجیے۔ دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں، مگر 12ویں تاریخ کو مغرب سے پہلے آپ نے طواف زیارت کرنا ہے۔ 11 اور 12 ذی الحجہ کو زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے۔ 11 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ یعنی ان دونوں دنوں میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے۔ پہلے جمرہ اولا جو مسجد خیف کی طرف ہے، اس کے بعد جمرہ وسطی یعنی درمیانی، اور پھر جمرہ اخری جو مکہ المکرمہ شریف کی طرف ہے۔ 12 ذی الحجہ کی رمی کے بعد آپ مکہ تشریف لے جا سکتے ہیں، مگر رات مینا میں گزارنا افضل ہے۔ اگر 12 کو طواف زیارت نہیں کیا تو 13 ذی الحجہ کو کر لیجئے، اب آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، حج بدل وہ انسان کرے گا کہ جس نے اپنے پہلا حج کیا ہو، یعنی فرض حج ادا کیا ہوا ہو تو وہ حج بدل کرے گا، دوسرا شخص حج بدل نہیں کرے گا۔ کبھی بھی اگر حج بدل کے حوالے سے گفتگو ہو تو وہ بندہ حج بدل کرے کہ جس نے اپنا حج کیا ہوا ہو۔ طواف اس کے بعد جب آپ اپنے وطن کو لوٹیں، آنے لگے مکہ المکرمہ شریف سے، تو پھر طواف وداع کریں۔ طواف وداع میں سعی شامل نہیں ہے۔ محترم حجاج کرام، اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت عطا فرمائے، اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرمائے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں کیمرے کے سامنے ہوں اور کیمرے میں ریکارڈنگ کرنے والے سارے لوگ، سارے بچے میرے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور اس کی ایڈیٹنگ کرنے والے، اس کو سننے والے، بہت سارا کام ہوتا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں حضور پر نور سرور عالم سید کائنات امام الاولین و آخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کے لیے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت پر فضل و کرم فرمائے، سب کی بخشش فرمائے، سب کو حاضری کا شرف عطا فرمائے، سب کی مشکلات کو دور فرمائے، سب کے مصائب کو دور فرمائے۔ مولا کریم بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ تنگ دستوں کو کشادگی عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں انہیں خوشیاں عطا فرما، یا اللہ جو تیری بارگاہ میں حاضر ہیں میرے مولا ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اور جو تیری بارگاہ میں حاضری کے شرف کے لیے تڑپ رہے ہیں، دل میں خواہشیں لیے بیٹھے ہیں، میرے مولا سب کو بھی استطاعت عطا فرما، کیونکہ جو بھی کام ہونا ہے تیرے فضل سے ہونا ہے، تیرے کرم سے ہونا ہے، تیری عطا سے ہونا ہے، تیری بخشی ہوئی قوت سے ہونا ہے، تیری عطا کی ہوئی طاقت سے ہونا ہے۔ تیری رحمت کے بغیر تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک کہ تیری رحمت اور تو مہربان نہ ہو تو کوئی عمل نہیں ہو سکتا، کوئی ہادی ہدایت نہیں دیکھ سکتا، اور کوئی ہدایت پر آ نہیں سکتا۔ میرے مولا ہم سب کے قلوب کے دروازوں کو کشادہ فرما، یا اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہر بیمار کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہر تنگ دست کو کشادگی عطا فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو رزق تو ہی عطا کرتا ہے، اور رزق کا تو نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ میرے مولا جو بے روزگار ہیں انہیں رزق عطا فرما، یا الہ العالمین ہر بندے کی ہر پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو ہمارے والدین میں سے، عزیز و اقارب، بہن بھائیوں میں سے لوگ انتقال فرما گئے ہیں، عزیز و اقارب میں سے سب کو
میرے مولا سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلندی عطا فرما، اور اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں با ادب حاضری نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ، ہم اس کو ریکارڈنگ کرنے میں کوئی کمی بیشی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے فضل و کرم سے تیری بارگاہ سے معافی کے طلبگار ہیں، اور سننے والوں کو اگر کہیں کمی بیشی نظر آئے تو وہ ہمیں مطلع کریں، ان کا بڑا احسان ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔